بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عربی مالک کی 2 بیویاں تھیں۔ جس رات مالک گھر نہیں ہوتا تو اس رات دونوں بیویوں کے کمروں سے عجیب سی آوازیں آتی۔ ایک دن غلطی سے میں اس کی بیوی کے کمرے میں چلا گیا تو پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ وہاں تو آج پھر مالک گھر پر نہیں تھا اور مجھے آج پھر سے مالک کی بیویوں کے کمرے سے عجیب و غریب آوازیں آ رہی تھی۔ رات کے اس پہر میں نہیں جانتا تھا کہ مالک کی بیویاں اپنے اپنے کمروں میں ایسا بھی کیا کر رہی تھی کہ ان کی عجیب و غریب آوازیں آتی تھی۔ میرا مالک کویت کا رئیس عربی تھا۔ اس کی عمر 60 سال تھی، لیکن صحت قابل رشک تھی۔ اس کی دونوں کم عمر خوبصورت بیویاں تھیں، 19-20 برس کی۔ جب بھی وہ عربی گھر پر ہوتا، وہ دونوں عورتیں اس عربی کے آگے پیچھے اس کی خدمت میں لگی رہتی، لیکن جیسے ہی وہ شہر سے باہر جاتا وہ ہر وقت تیار شیار رہتی، اور رات کو ان کے کمرے سے مجھے سرگوشیوں کی آوازیں آتی۔ ایک دن میں نے روشن دان سے جھانک کر دیکھا تو میرے ہوش ہی اڑ گئے۔ وہ عورت کسی کے ساتھ۔ میں پاکستان سے کویت آیا تھا۔ میری ایک عربی رئیس کے گھر پر باورچی کی نوکری لگ گئی۔ وہ 60 سالہ بوڑھا تھا، لیکن اس نے شادی 2 جوان لڑکیوں سے کر رکھی تھی۔ رات کو وہ عربی جس بیوی کے کمرے میں جاتا، صبح وہ روتے ہوئے کمرے سے باہر آتی اور مجھ سے کہتی، اپنے مالک کے لیے ہلدی والا دودھ لا کر رکھو۔ مجھے یہ تجسس آتا کہ وہ لڑکی ہلدی والے دودھ کا کیوں کہتی ہے۔ جس دن پہلی بیوی کی باری ہوتی، اس دن اس عربی کی دوسری بیوی بڑی خوشباش کمرے سے نکلتی اور ڈٹ کر ناشتہ کرتی، اور پہلی بیوی کے چہرے پر ناگواری سی چھائی ہوتی۔ اور اگلے روز جب وہ عربی دوسری بیوی کے کمرے میں جاتا تو دوسری بیوی بھی صبح روتے ہوئے کمرے سے نکلتی اور پہلی بیوی خوش ہوتی۔ پہلے پہر تو میں یہ سب دیکھ کر حیران تھا، کیونکہ وہ صبح کمرے سے روتے ہوئے باہر کیوں نکلتی ہے۔ میرا ذہن ابھی اسی الجھن سے نہیں نکلا تھا کہ میں ایک اور ایسی ہی الجھن میں پھنس گیا تھا۔ وہ یہ کہ جب بار بار میرا مالک کام کے سلسلے میں باہر گیا تو میں نے دیکھا کہ مالک کی دونوں بیویاں بہت خوش ہیں۔ انہوں نے اچھے لباس پہنے، میک اپ کیا اور تیار ہو کر کھانا کھایا اور اپنے اپنے کمروں میں چلی گئی۔ مجھے بڑی حیرت سی ہوئی تھی، کیونکہ جب مالک گھر پر تھا تو اس وقت دونوں سادگی میں رہتی تھی۔ بہرحال میں نے اس مسئلے پر زیادہ سوچ و وچار نہیں کی، یہ تو مالک کی ذاتی زندگی تھی۔ چونکہ میری نوکری باورچی خانے تک تھی، اس لیے میں بستر بھی کچن میں ہی بچھا کر سوتا تھا، اور اس وقت گھر کے اندرونی حصے میں ایک میں ہی ملازم ہوتا تھا۔ اسی رات میں چین میں بڑی گہری نیند سو رہا تھا کہ جب میری آنکھ عجیب و غریب آوازوں سے کھلی تھی۔ مجھے لگا جیسے کوئی ہنس رہا ہو، باتیں کر رہا ہو۔ اس وقت رات کا سناٹا تھا اور گھر کے اندرونی حصے میں میرے علاوہ کوئی ملازم بھی نہ تھا۔ باقی سب ملازم سرورٹ کوارٹر میں سوتے تھے۔ میں اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس وقت کون ہنس بول رہا تھا؟ میں نے خود سے لحاف پیچھے پھینکا اور کچن سے باہر نکل گیا۔ جب میں لاؤنج میں آیا تو وہ پورے لاؤنج میں سناٹا تھا۔ وہ سرگوشیوں کی آوازیں مجھے مالک کی دونوں بیویوں کے کمرے سے آ رہی تھی۔ مجھے حیرت کا جھٹکا سا لگا تھا کہ مالک کی غیر موجودگی میں یہ دونوں اپنے اپنے کمروں میں کس باتوں میں مصروف تھی۔ پھر میں نے سوچا کہ شاید ٹی وی دیکھ رہی ہوں اور اس کی آواز ہو، لیکن ایسا نہیں تھا۔ مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ دھیمے لہجے میں کسی سے باتیں کر رہی ہیں، اور باتوں کے دوران وہ ہنس بھی رہی ہیں۔ میرے دل میں ایک کے بعد ایک وہم ستانے لگے تھے کہ کہیں وہ لڑکیاں برے کردار کی مالک تو نہیں۔ دوسری بات جو میرے لیے حیران تھی وہ یہ تھی کہ ان دونوں میں بے حد اتفاق تھا۔ جو جیلس اور حسد ایک شوقن کو دوسری سے ہوتا ہے کہ وہ اپنے شوہر کی نظر میں خود کو اچھی ثابت ہونے کے لیے دوسری بیوی کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتی ہیں، ایسا ان دونوں کے بیچ نہ تھا۔ وہ آپس میں ایک دوسرے سے بہت پیار سے رہتی تھی۔ ابھی میں اسی الجھن کا شکار تھا کہ اچانک سے ان دونوں کمروں میں سے ایک کمرے کا دروازہ کھلا۔ میرے تو ہوش ہی اڑ گئے۔ ایک کالے رنگ کا آرام دہ لباس پہنے مالک کی بیوی اپنے دروازے پر کھڑی تھی۔ میں ایک دم ہی پکلاہٹ کا شکار ہوا تھا۔ جس قسم کے وہ لباس میں ملبوس تھی میں نے فوراً سے نظریں جھکا لی، لیکن جو بات میں نے نوٹ کی وہ یہ تھی، مالک کی بیوی بھی گھبراہٹ اور بدحواسی کا شکار ہوئی تھی، لیکن جلدی سے سنبھل کر مجھ سے سخت لہجے میں پوچھنے لگی، کہنے لگی، تم اس وقت میرے کمرے کے باہر کیا کر رہے ہو؟ میں اس وقت کیا بہانہ بناتا؟ میرا تو دماغ ہی کام کرنا چھوڑ گیا تھا۔ میں بری طرح سے تذبذب کا شکار ہو گیا۔ میں نے کہا، میں بیگم صاحبہ، اتنی جلدی تو مجھے کوئی بہانہ بھی یاد نہیں آ رہا تھا۔ وہ کہنے لگی، جاسوسی کر رہے تھے میری۔ میں نے بدحواسی سے نفی میں سر ہلایا۔ اس نے غصے سے پوری آنکھیں باہر نکالی
اور بولی دفع ہو جا یہاں سے ورنہ عبدالغنی سے کہہ کر تمہاری نوکری سے چھٹی کروا دوں گی۔ وہ غضبناک لہجے میں مجھ سے بولی تھی۔ میں تو باغم باغ واپس کچن میں آیا تھا۔ بڑی مشکل سے میری یہاں نوکری لگی تھی۔ اگر میری چھٹی ہو جاتی تو میرے لیے بہت سے مسائل پیدا ہو جاتے، کیونکہ میں نے کویت آنے کے لیے پاکستان میں بہت سے دوستوں سے ادھار لیا تھا جو میں ہر ماہ ملنے والی تنخواہ سے چکا رہا تھا۔ پھر یہاں مجھے تنخواہ بھی اچھی مل رہی تھی، پھر کھانا پینا بھی اچھا تھا، رہائش کا خرچہ بھی نہیں۔ ایسی نوکری مجھے کویت میں دوبارہ ملنا مشکل تھی۔ میں نے سوچا کہ مجھے کیا لگے کہ یہ عورتیں کیا کرتی ہیں اور کیا نہیں، مجھے اپنے کام سے کام رکھنا چاہیے۔ یہ بات میں نے اپنے دل کو سمجھائی تھی، لیکن میرے اندر چھپا بیٹھا ایک کھوجی اور جاسوس انسان مجھے کہاں چین سے بیٹھنے دیتا تھا۔ اگلے روز ہی مالک واپس آ گئے۔ ان کی دونوں بیویاں سادہ لباس پہنے بیٹھی تھی جیسے بہت نیک پارسا ہوں۔ مالک ان دونوں کے لیے بے تحاشا تحائف لائے تھے۔ دونوں ہی بہت خوش تھی۔ مالک نے ایک پیکٹ میری طرف بھی بڑھا دیا، کہنے لگے اس میں تمہارے لیے نئے کپڑے ہیں، پہن لینا۔ مالک صاحب ملازمین کا بہت خیال رکھتے تھے۔ ایک بار مجھ سے کہنے لگے چائے بنا کر لان میں لے آؤ۔ میں نے چائے بنائی اور باہر کے باغیچے میں لا کر رکھ دی۔ وہ مجھ سے کہنے لگے تم بھی یہی بیٹھ جاؤ، مجھے تم سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ میں مالک کی کرسی کے دائیں جانب گھاس پر ہی بیٹھ گیا، کندھے پر رکھے رومال سے پسینہ پونجا۔ وہ مجھ سے کہنے لگے تم بہت ایماندار نوجوان لگتے ہو اور مجھے نمک حلال لوگ بہت پسند ہیں، اور یہ ملازم کا فرض ہے کہ مالک کے ساتھ وفا کرے۔ میں نے کہا جی مالک، یہ بات تو ہے۔ انہوں نے چائے کا کپ پکڑا اور چسکیاں بھرنے لگے، پھر ایک کھوجتی ہوئی نظر مجھ پر ڈالی، کہنے لگے مجھے حرام ملازم اور بے وفا بیوی سے شدید نفرت ہے۔ نہ جانے ان کے لہجے میں ایسا کیا تھا، کہنے لگے مجھے اپنی بیویوں پر شک ہے، لیکن میں شک کی بنیاد پر کچھ نہیں کہہ سکتا۔ میرے دوسرے ملازمین نے مجھے بتایا ہے میری غیر موجودگی میں وہ زیادہ خوشباش نظر آتی ہیں۔ کیا یہ سچ ہے؟ یہ سن کر تو میں نظریں چرانے لگا تھا۔ بات تو 16 آنے سچ تھی۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا، لیکن اگلے ہی لمحے ان کی بیوی کی دھمکی یاد آنے لگی۔ میں پریشان سا ہو گیا تھا۔ وہ کہنے لگے میری غیر موجودگی میں تم ہی واحد وہ ملازم ہو جو گھر کے باورچی خانے میں سوتے ہو، اس لیے تم اس بات کی کھوج بہت اچھی طرح سے لگا سکتے ہو۔ مجھے سچ اور حقیقت جاننی ہے، اور اگر تم نے میرا یہ کام پوری ایمانداری سے کیا تو میں تمہیں اتنا دوں گا کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ میں مالک کی بات سن کر سوچ میں پڑ گیا تھا۔ میں نے جی مالک کہا۔ پھر انہوں نے اپنی جیب سے بٹوا نکالا اور چند 100 کے نوٹ میرے ہاتھ میں رکھ دیے، جو پاکستانی ہزاروں روپے تھے۔ میں بے حد خوش ہو گیا۔ اب تو میرے اندر کا جاسوس ابتاب سے جاگ گیا تھا۔ مجھے یہ بات بھی سمجھ نہیں آتی تھی کہ وہ دونوں لڑکیاں مالک کے ساتھ وقت گزارنے کے بعد رونے کیوں لگتی ہیں، کیونکہ وہ جب بھی کمرے سے باہر نکلتی تو رو رہی ہوتی۔ یہ سب جاننے کا مجھے بہت تجسس تھا، اور اب تو مجھے اجازت بھی مل چکی تھی۔ مالک چند دن بعد پھر دوسرے شہر چلے گئے۔ ابھی یہی ہوا تھا، مالک کے جاتے ہی ان کی دونوں بیویاں بے حد خوش تھی اور اچھے سے تیار ہو کر مجھ سے اپنی فرمائش کے کھانے بھی پکوائے، اور کھانا کھا کر اپنے اپنے کمروں میں چلی گئی۔ اور رات کو مجھے پھر سے ان کے کمروں سے وہی آوازیں آنے لگی، سرگوشیوں کی اور ہنسنے کی باتیں کرنے کی۔ میں اٹھ کر کچن سے باہر آ گیا۔ میں نے باری باری دونوں کے کمروں پر کان لگائے۔ دونوں کمروں سے ایسی ہی آوازیں آ رہی تھی۔ میں نے دروازے کے ہول سے دیکھنا چاہا، لیکن کمرے میں بس نائٹ بلب کی روشنی، کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ پھر میں نے کمرے کے دائیں بائیں جانب دیکھا، مجھے کوئی کھڑکی اور روشن دان دکھائی نہیں دے رہا تھا جیسا کہ میں اندر ہونے والے منظر کو دیکھ سکتا۔ اندر کی سرگوشیاں مجھے بے چین کیے ہوئے تھی۔ میں بہت کوشش کر چکا تھا، لیکن وہاں کوئی ایسی کھڑکی موجود نہ تھی۔ اگلے روز میں ان کمروں کی بیرونی جانب چلا گیا کہ اگر ان کے کمروں میں کوئی غیر مرد آتا بھی ہے تو آتا کہاں سے؟ گھر کے اندر سے تو کسی کے آنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، تو یقیناً جو کوئی بھی آ رہا تھا وہ باہر سے آ رہا تھا۔ لیکن میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ جب ان کمروں کے باہر بھی کوئی کھڑکی موجود نہ تھی تو کوئی کیسے کمروں کے اندر داخل ہو سکتا تھا۔ یہ راز جو تھا کمروں کے اندر جا کر ہی معلوم ہو سکتا تھا، لیکن میں ایک باورچی تھا، میں کیسے مالکن کے کمرے میں جا سکتا تھا؟ میں یہ سوچ رہا تھا کہ ایسا کیا کروں کہ کسی ایک مالکن کے کمرے میں جا کر چھپ جاؤں۔ میری پوری رات یہی سوچ سوچ کر گزر گئی۔ اگلے روز میں نے صبح ناشتے کے وقت ہی مالک کی دونوں بیویوں سے کہہ دیا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اس لیے مجھے ایک دن کی چھٹی چاہیے، اور میں مالک سے پوچھ چکا ہوں۔
وہ دونوں یہ سن کر منہ بنانے لگی اور مجھے کہا ٹھیک ہے تم جاؤ۔ یہ کہہ کر وہ دونوں ہی کچن میں چلی گئی دوپہر کے کھانے کا انتظام کرنے۔ اس وقت ملازمہ بھی وہاں موجود نہ تھی، اس لیے میں اچھا موقع پا کر ایک مالکن کے کمرے میں چلا گیا۔ وہ خواب کا بہت بڑا اور کشادہ کمرہ تھا، بہت ہی قیمتی اور نفیس سا فرنیچر رکھا ہوا تھا۔ میں نے ایک نظر میں ہی کمرے کا جائزہ لیا تھا۔ اس کمرے میں سب کچھ تھا مگر سوائے کسی کھڑکی کے، تو آنے والا کمرے میں آتا کہاں سے تھا؟ یہی میری کھوج تھی۔ ابھی تو میں کمرے میں کہیں چھپنے کی جگہ ڈھونڈ رہا تھا، مجھے ایک کونا ایسا نظر آ گیا جس پر کپڑوں کا سٹینڈ رکھا تھا اور وہاں مالک کا آرام دہ لباس بھی ٹنگا ہوا تھا۔ میں اس کپڑوں کے سٹینڈ کے پیچھے چھپ گیا اور رات تک میں وہیں چھپا رہا۔ رات کے 11 بجے ہی مالک کی بیوی کمرے میں داخل ہوئی اور پھر کمرے کی لائٹ بند کر کے نائٹ بلب کھول لیا۔ میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب اس نے الماری سے ایک سٹک نکالی اور اسے کمرے کی چھت کے ایک کونے پر لے جا کر اس کونے کو اس سٹک سے کھٹکھٹانے لگی۔ کچھ دیر بعد ہی وہ دیوار کا کونے کا ایک چوکور ٹکڑا ہٹا اور ایک نوجوان اندر داخل ہوا۔ وہ کتنی چلاکی اور عیاری سے یہ سب کر رہی تھی۔ چھت کو دیکھنے سے یہ شبہ تک نہ ہوتا کہ وہ چھت کا چوکور حصہ کھل بھی سکتا ہے۔ جیسے ہی وہ نوجوان اندر داخل ہوا، مالکن بڑی خوش ہو گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ غلط کاری شروع کرتے، میں اس کپڑوں کے سٹینڈ کو ہٹا کر باہر نکل آیا۔ کمرے میں اندھیرا تھا، وہ مجھے دیکھ نہیں پائے۔ میں نے کمرے کا دروازہ کھولا اور شور مچا دیا۔ تمام ملازمین جمع ہو گئے تھے، برابر والا کمرہ بھی کھل گیا۔ ملازمین نے ان لڑکیوں کو بھی پکڑ لیا۔ مالک کو بھی خبر ہو گئی۔ وہ لڑکیاں صرف دولت کے لالچ میں اس رئیس عربی کی بیویاں بنی تھیں اور اس کی غیر موجودگی میں غیر لڑکوں کو بلاتی تھی، لیکن کمرے میں کھڑکی نہ ہونے کی وجہ سے ان کے خلاف کوئی ثبوت نہ تھا۔ مالک نے ان دونوں لڑکوں کو پولیس کے حوالے کر دیا اور بیویوں کو بھی طلاق دے کر خالی ہاتھ بھیج دیا اور مجھے انعام میں اچھی رقم بھی دی۔ تو یہ تھی ہماری آج کی سٹوری۔ اگر آپ لوگوں کو اچھی لگی ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک کیجئے اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔